ایک طرف لبنان اپنا یوم آزادی منا رہا تھا اور دوسری طرف سرحدوں پر دھواں، خوف اور کشیدگی کی ایک نئی لہر اٹھ رہی تھی۔ اسی موقع پر حزب اللہ نے ایک سخت اور دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے نہ صرف اپنی پالیسی واضح کی ہے بلکہ یہ بھی باور کرا دیا ہے کہ خطے کی جنگی خطرات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ حزب اللہ نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہمارے ہتھیار لبنان کی قوت ہیں اور ہم انہیں ترک نہیں کریں گے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں جاری اسرائیلی حملوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی قرار دیتے ہوئے حزب اللہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ لبنانی خود مختاری اور آزادی کا دفاع ہر قیمت پر کیا جائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اپنانا پڑے۔ اور یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنان کی حکومت، فوج، اقوام متحدہ کے امن دستے اور بین الاقوامی طاقتیں ایک پیچیدہ اور نازک صورتحال میں الجھی ہوئی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب یونیفیل کی تعیناتی کی مدت 2027 میں ختم ہونے کے قریب ہے اور اسرائیل اب تک وہ قبضہ ختم نہیں کر سکا ہے جسے سال 2024 کی جنگ بندی کے تحت لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اور اس وجہ سے اب ایک بار پھر سے لبنان نے دو ٹوک انداز میں امریکہ سے کہا ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں، جو سپر پاور ہے، خاص طور سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ کو ایک بڑا چیلنج یہاں پر لبنان نے دیا ہے۔ دراصل لبنان کے اندر یوم آزادی منایا جا رہا تھا، اس موقع پر ایک شاندار پریڈ نکالی گئی اور اس موقع پر لبنان کی قیادت نے کہا ہے کہ وہ دنیا کی سو کالڈ کہی جانے والی جو سپر پاور ہیں انہیں اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور جس طرح سے امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ لبنان کو اپنے ہتھیار چھوڑ دینے چاہیے اور مین اسٹریم میں لوٹ کر آنا چاہیے، ایسے میں دو ٹوک انداز میں اب لبنان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لبنان کے ہتھیار دراصل اس کی اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ لبنان دہشت گردی کے لیے ہتھیار نہیں اٹھاتا ہے بلکہ حزب اللہ اور لبنان اپنی حفاظت کے لیے یہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں، اور ایسے میں دو ٹوک اور کرارا جواب امریکہ اور اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لبنانی صدر جوزف اوان کی یقین دہانی کے بعد اقوام متحدہ کا دباؤ اور حزب اللہ کا سخت موقف سامنے آیا ہے، اور یہ سب مل کر خطے میں ایک ایسے بحران کی تصویر کھینچتے ہیں جو آزادی کے جشن سے زیادہ آزمائش کی گھڑی معلوم ہوتا ہے۔ لبنان میں سرگرم حزب اللہ ملیشیا نے لبنان کی یوم آزادی کے موقع پر اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکنہ ذرائع استعمال کیے جاتے رہیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جمعے کے روز جاری کردہ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے ہتھیار اور قوت لبنان کی قوت ہے، لبنان کی طاقت ہے، اور ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ بار بار یہ بات کہی گئی ہے امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے، اور خاص طور سے جو بڑی دنیا کی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے، اور سب سے زیادہ جو پریشانی حزب اللہ سے اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ بنیامین نتنیاہو کی سرکار بار بار دباؤ ڈالتی ہے، چاہے اقوام متحدہ کی بات کریں یا دنیا کے الگ جو فورم ہے وہاں پر اس آواز کو اٹھاتی ہے اسرائیلی حکومت کی ایک طرح سے جو لبنان کی سرکار ہے، جو حزب اللہ ہے، جو تنظیم ہے، اس پر ایک طرح سے بین ہونا چاہیے اور ان کے ہتھیار ضبط ہونے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ببانگ دہل ایک طرح سے کھل کر حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہتھیار اور قوت یہ لبنان کی قوت ہے اور ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی ہم ہتھیار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں جاری حملوں کے بارے میں حزب اللہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود یہ حملے جاری ہیں جو لبنان کی آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے اپنی آزادی کا تحفظ کرنا لبنانی عوام کی ذمہ داری ہے، حزب اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حزب اللہ کے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لبنان کے تمام لوگوں کے درمیان اتحاد بہت اہم ہے تاکہ کسی بھی قسم کے غیر ملکی دباؤ اور حکم کو رد کیا جا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لبنان کی سرزمین پر لبنان کے حقوق اور لبنان کا دفاع کیا جائے، اور یہ ہمارا فطری حق ہے۔ دراصل یہ بیان حزب اللہ کی طرف سے آیا ہے، لبنان کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جب ہم اپنی ہی سرزمین پر ہیں تو پھر ہماری سرزمین سے ہمیں دستبردار کرنے کا حق کسی دوسرے کا نہیں ہے، اور اگر ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں تو یہ ہتھیار یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ دوسرے کے لیے خطرے کے لیے۔ حزب اللہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر
1701 پر عمل کیا جانا ضروری ہے اور اس کے لیے ہر ممکنہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ جنگ بندی میں ضامن بننے والی مملکتوں سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے اور اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ جنوبی لبنان کے اسرائیلی علاقوں سے اپنا قبضہ ختم کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بار ہم نے اس طرح کی سٹوری کی ہے، کئی بار ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ لبنان کا جو جنوبی علاقہ ہے، اس جنوبی علاقے پر بہت بڑا ایک حصہ ہے جنوبی علاقہ لبنان کا، جہاں پر اسرائیل اپنا ناپاک قبضہ کیے ہوا ہے اور لگاتار جنوبی علاقے پر لبنان پر اسرائیل حملے کرتا رہتا ہے۔ یہاں سے جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں کھدڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، انہیں یہاں سے بھگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اسرائیل کا دراصل اس کے پیچھے ناپاک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل، یعنی لبنان کے حصے پر قبضہ کرنا، اور لبنان کے جنوبی جو علاقہ ہے اس کے ایک بڑے حصے پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے اور یہاں پر لگاتار حملے کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بار پھر سے لبنان حکومت نے اور حزب اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ مرتے دم تک اور آخری وقت تک وہ اس طرح کا ناجائز قبضہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس بیچ لبنان کے صدر نے حزب اللہ کے اسلحے سے متعلق قرارداد پر عمل کے لیے اپنی حکومتی عزم کو بھی دہرایا ہے۔ یورپی یونین کے وفد سے ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسرائیل لبنان کے خلاف جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، مگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھا رہے ہیں۔ ادھر مبصرین کا خیال ہے، جو ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ سال 2027 میں یو این کے امن دستے یونیفیل کے لبنان میں تعیناتی کی مدت کے خاتمے سے پہلے حزب اللہ کا یوم آزادی پر دیا جانے والا بیان بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ حزب اللہ سے اسلحہ واپس لینے اور اس کے بنیادی تنظیمی ڈھانچے کے خاتمے کے علاوہ اس کی سرنگوں کے خاتمے کے بعد بھی لبنانی فوج اس معاملے میں کامیاب نظر نہیں آتی۔ خصوصاً لبنانی شہریوں کے گھروں کی تلاشی کے سلسلے میں لبنانی فوج کو کافی دقتوں کا سامنا ہے۔ لبنانی فوج کو خطرہ ہے کہ تلاشی کے دوران تصادم ہو سکتا ہے۔ لبنانی فوج کو یہ بھی دقت درپیش ہے کہ اس کے اہلکاروں اور تلاشی کی کوششوں کے لیے اہلکاروں کی کمی کے علاوہ اس کے اہلکار پوری طرح ضروری اشیاء سے لیس نہیں ہیں۔ تو اب ایسے میں ایک بار پھر سے لبنان نے دو ٹوک انداز میں ایک طرح سے مشرق وسطیٰ کے اندر خاص طور سے اسرائیل کو بڑا چیلنج کیا ہے، اور لبنان نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے حزب اللہ پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے لیے اگر کئی چنوتیاں ہیں اور ان چنوتیوں میں اور ان چیلنجز میں حزب اللہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے لگاتار اسرائیل حملے کرتا رہتا ہے۔ لیکن حزب اللہ ایک بہت چھوٹی سی طاقت ہے، ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے، ایک بہت چھوٹا سا گروہ ہے جو اسرائیل کے ناک میں دم کیے ہوا ہے، اور لبنان نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو اسلحے سے دستبردار نہیں کرے گا، کیونکہ چاہے حزب اللہ ہو چاہے لبنان ہو، وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ ہتھیار چھوڑنے والے نہیں ہیں۔